بات اس وقت کی ہے جب ہمارے پیارے نبی کی عمر مشکل سے 12 سال تھی۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں شام ہو کر شام سیریا جا رہے تھے۔ راستے میں بصرہ کے پاس ایک بزرگ عیسائی ودوان بحیرہ رہتا تھا۔ اس نے کچھ دنوں سے آسمان اور زمین کے رنگ بدلتے دیکھے، پیڑ اور پتھر سجدے میں گرتے دیکھے۔ جب اس نے قافلے میں آپ کو دیکھا تو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، اپنے بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دو، کیونکہ اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو یہ انہیں مار ڈالیں گے۔ راستہ بہت خطرناک ہے۔ اصل میں یہودی صدیوں سے عرب کے ریگستان میں بس کر اسی آخری نبی کے منتظر تھے۔ ان کی کتاب تورات میں صاف لکھا تھا کہ ایک نبی آخری زمانے میں عرب میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں کو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد احمد نام کا ایک رسول آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی فلسطین سے نکل کر عرب کی گرم ریت میں جا بسے تھے۔ انہوں نے مدینہ کے پاس خیبر کو اپنا گڑھ بنایا اور کچھ قبیلے مدینہ کے اندر بھی بس گئے۔ انہیں یقین تھا کہ آخری نبی مدینہ کے انہی پہاڑوں کے آس پاس ظاہر ہوں گے۔ اس وقت مدینہ میں دو بڑے عرب قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہودیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ وہ چالاک اور سمجھدار تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے مدینہ کا سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کھجور، کپڑا، شراب سب انہی کے پاس تھا۔ اوس اور خزرج کے سردار بھی ان سے قرض لیتے تھے اور بدلے میں اپنی زمینیں انہیں گروی رکھ دیتے تھے۔ مگر یہودیوں میں ایک کمی تھی، وہ جنگ کے میدان میں زیادہ طاقتور نہیں تھے۔ اس لیے جب بھی ان کا کسی سے جھگڑا ہوتا، وہ اوس اور خزرج کو دھمکاتے کہ ہمارے نبی کے آنے کا انتظار ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے اوس اور خزرج کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سچ میں ایک نبی آنے والا ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک اسلام کی دعوت دی، مگر کچھ لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ قریش نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بری طرح ستایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے